إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالی ہی ہم سب کو روزی دینے والا، زندگی اور موت دینے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ظاہری سبب کے طور پر ہمیں اور آپ کو وجود بخشنے کے لیے ہمارے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کوئی ایسی شخصیت ہے جو اللہ رب العزت والجلال کے بخشے ہوئے وجود کی صحیح دیکھ ریکھ کرتی ہے تو وہ والدین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو اولاد سے فطری محبت ودیعت فرمائی ہے. ماں باپ کے لیے بچہ چاہے وہ حقیقت میں کیسا ہی بدشکل ہو، بدصورت ہو، کالا کلوٹا ہو، خوبصورت ہو، بہرحال ہر ماں باپ کو اپنا بچہ چاند سے خوبصورت نظر آتا ہے، اور یہ اس محبت کے طفیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے عطا فرمائی ہے. اسی لیے ہر ماں باپ اپنی اولاد کی پیدا ہونے سے لے کر اپنی زندگی کے باقی رہنے تک پوری فکر کرتا ہے، اور ماں باپ چاہے کتنی پریشانی اٹھا لے لیکن ہمیشہ ماں باپ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ میری اولاد پر ذرہ برابر کوئی پریشانی اور آنچ نہ آنے پائے. مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو یہ حوصلہ عطا کرتا ہے. اگر ماں باپ مرض الموت میں بھی مبتلا ہیں تب بھی اولاد کی فکر ہوتی ہے. اسی طرح اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے. اللہ رب العزت والجلال نے ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کے لیے اکثر جگہوں میں جہاں اپنے حق یعنی عبادت کا حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے،
اپنے صرف اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تاکیدی حکم دیا۔ چنانچہ 15ویں پارے کی یہ آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر، اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور خاص طور سے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہو، انہیں سہارے کی ضرورت ہو، روپے پیسے کی ضرورت ہو، فلا تقل لہما اف، تو خدمت تو بڑی چیز ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، ماں باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے فرمایا فلا تقل لہما اف، تو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، یعنی ناگواری سے ان سے بات مت کرنا۔ اور پھر آگے بڑھ کر فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی نہیں، بلکہ بات کرنی ہے ماں باپ سے تو نرم لہجے کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا، ان سے بہت نرمی کے ساتھ بات کرو، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہمیشہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یوں دعا کرو کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، بچپن میں پرورش کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں ان آیات میں والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں ماں باپ کو بڑی اہمیت عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پر کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا تیسرے نمبر پر کون ہے؟ پھر آپ نے جواب میں فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ صحابی اور سوال آگے بڑھاتے کہتے ہیں پھر کون ہے چوتھے نمبر پر؟ فرمایا ثم اباکا، پھر تیرا باپ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں ماں باپ دونوں کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ماں کے حق کو باپ کے مقابلے میں 3 بار ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کچھ تکلیفیں ایسی اٹھاتی ہے جو باپ نہیں اٹھاتا، اس لیے ماں کے حق کو مقدم کیا گیا ہے اور ماں کے حق کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہی یہ بھی فرما دیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے دروازے پر آنا پڑے گا، یعنی جس طرح ماں کو خوش کرنا، ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے، اسی طرح باپ کی خدمت اور اس کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے۔
اللہ رب العزت والجلال ماں باپ کی خدمت پر دنیا میں اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کی خدمت کے صلے میں دنیا میں چین و سکون عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ کی نافرمانی کی گئی، ماں باپ کا دل دکھایا گیا، تو اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ معجم طبرانی میں، اسی طرح الترغیب والترہیب میں واقعہ عبداللہ ابن ابی اوفا کی روایت سے ہے۔ ایک صحابی ہے، نمازوں کی بھی پابندی تھی، روزوں کی بھی پابندی تھی، سارے نیک اعمال کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی جب ان کی بیوی اور ان کی ماں میں آپس میں انبن ہوئی تو وہ اس انبن میں ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے دیا کرتے تھے، بیوی کی حمایت کر دیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر ان کی ماں دکھ مانتی تھی اور اس کا دل دکھتا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ بیمار پڑے، اور بیمار پڑے ایسے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، جان نکلنی شروع ہوئی، لیکن جان نکل نہیں رہی ہے۔ ان کی اہلیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کہ آپ کے صحابی مرض الموت میں ہیں اور جاں کنی کا عالم ہے، لیکن جان نکل نہیں رہی ہے، آپ دعا فرما دیں اور دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، ایسی کون سی غلطی ہے، کیا ایسا قصور ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ غلطی کوئی نہیں ہے، صرف اتنی کمی ہے کہ جب ساس بہو کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا تو ساس کے ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا ان کی والدہ موجود ہیں، پتہ چلا کہ ہاں اللہ کے نبی ان کی والدہ موجود ہیں، دوسری جگہ رہتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بلوایا، وہ آئی اور ان سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی جانکنی کا عالم ہے، موت کا وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تم معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ جب یہ دیکھا اللہ کے نبی نے کہ یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو حدیث میں یہ ہے اللہ کے نبی نے لکڑیاں منگوائی اور لکڑیاں اکٹھی کر کے ان میں آگ لگائی۔ اب وہ بوڑھی ماں پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی ان لکڑیوں کا اور ان میں آگ لگانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو اس میں ڈالوں گا۔ ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں آخر ماں ہوتی ہے، اولاد کیسی ہی نافرمانیاں کرے، تکلیفیں دے، لیکن ایک وقت آتا ہے ماں کتنے ہی غصے میں ہو، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور ماں کی ممتا کے مقابلے میں اولاد کی ساری غلطیاں دب جاتی۔ ماں کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں یہ کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیل یہاں رکھے، دے دو، نکال دو، سیل رکھے، سیل نکال کے دے دو مجھے یہاں۔
الماری میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کر رہی ہو، جبکہ اگر تم نے معاف نہیں کیا اور کل قیامت میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے بڑھی ہوئی ہے، تو اسے کیسے برداشت کرو گے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مثال دے کر بتایا اور مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو اگر تم معاف نہیں کر رہی تو دنیا کی آگ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے یا ڈالنے کا ارادہ ہے اور تمہیں برداشت نہیں، تو جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا بڑھی ہوئی ہے اس آگ میں جلنے کو کیسے برداشت کرو گی؟ چنانچہ ان بوڑھی ماں نے اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں معاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ فوراً ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کا انتقال ہوا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اور خاص طور سے وہ نوجوانوں جو اپنی ماؤں کو اپنے باپوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے جس سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، روزے نماز سارے نیک اعمال کرتے ہیں، صرف قصور یہ تھا کہ بیوی کے مقابلے میں ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی، ماں کا دل دکھا، کسی سے انہوں نے کہا نہیں، لیکن دل کی آواز اللہ نے سن لی، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھایا کہ ماں کا دل دکھنے کی سزا ایسی ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی خود موجود، لیکن پھر بھی جب تک ماں معاف نہیں کر رہی اس وقت تک زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیسے سخت اور شست جملے کہتے ہیں، کیسی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کیسے دل دکھاتے ہیں۔ آخر ہمارے بھی تو ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ جتن نہ کیے ہوں گے، کیا کچھ پریشانیاں نہ جھیلی ہوں گی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں گے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آ جائیں، تو کون ہماری سفارش کرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے جو حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، ماں باپ کو راحت و آرام پہنچانے کا، اس کو ہم لازمی پکڑیں۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ ماں باپ کا دل دکھایا تو دنیا میں بھی اللہ سزا دے سکتا ہے، ورنہ آخرت میں تو ہماری پکڑ یقینی۔ اور میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو یا ماں باپ کا دل دکھانا ہو، یہ ایسا ناصور ہے کہ کل ہمیں بڑھاپا آنے والا ہے اور ہماری اولاد جوان ہونے والی ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا تو کل ہمیں بڑھاپا آنے والا ہے، ہماری اولاد جوان ہونے والی ہے، وہ صلہ اور بدلہ اللہ دنیا میں دکھائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروا آباءکم یبروا ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اس لیے عدلے کا بدلہ ہے، اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی، اور خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ نہ کی تو کل بڑھاپا ہمارے سر پر سوار ہے، تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ باتیں 101% صحیح ہے. ہماری آنکھ غلط کر سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب تھے، اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، مدرسہ شاہی مراد آباد میں پڑھاتے تھے. وہ اپنے علاقے میں بھی تقریروں کے لیے آیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو اس کا بیٹا مارتے ہوئے لایا گھر سے نکال کر. مارتا جا رہا ہے، گھر سے نکالا اور گھر سے نکالنے کے بعد راستے میں کھینچتا لے آ رہا اور مار رہا ہے. لوگوں کا جم گھٹا ہے، باپ رو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کہہ رہا. راستوں کے کنارے کوڑیاں پڑی ہوتی ہیں، گاؤں دیہات میں بھی شہروں میں بھی. جب وہ کوڑیوں سے آگے گزرنے لگا اسے کھینچتا ہوا اور مارتا ہوا تو باپ کہنے لگا بیٹا سن، یہاں تک تو مجھے مار رہا تھا، تیرا حق تھا، لیکن اگر اس سے آگے تو مارے گا تو تو ظالم بن جائے گا. سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے. بیٹا بھی سوچنے لگا کہ میں تو گھر سے ہی مارتا آ رہا ہوں، وہیں سے ظالم ہوں، لیکن یہاں تک میرا حق بتایا جا رہا ہے اور آگے ظالم بننے کو کہا جا رہا ہے. سب نے پوچھا کیا بات؟ وہ بوڑھا کہنے لگا واقعہ یہ ہے کہ جب میں جوانی پر تھا اور میرا باپ تھا، میں اپنے باپ کو بھی مارتے ہوئے اس کوڑی تک لایا تھا. اللہ نے وہ سزا مجھے میرے بیٹے کے ذریعے دلوائی ہے، یہاں تک یہ مارتا لایا ہے، یہ تو میرا حق تھا اور یہ سزا مجھے ملنی تھی، لیکن اگر آگے لے جائے گا تو یہ ظالم بن جائے گا. اسی حدیث کی روشنی میں انہوں نے واقعہ سنایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لو، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی. اس لیے میرے بھائیوں، آج معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حسن سلوک سے پیش آ رہے ہوں، بلکہ بوڑھے ماں باپ کو ایک بوجھ سمجھ لیا جاتا ہے. ہر ایک بھائی دوسرے پر ٹالتا ہے، ہر ایک دوسرے کی طرف دھکا دیتا ہے. یہ غلط بات ہے. شریعت نے، اللہ کے نبی نے، اللہ نے بوڑھے ماں باپ یہ بڑی نعمت قرار دیے ہیں. جب تک یہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری آپ کی خوش قسمتی ہے. اس لیے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو اپنا فرض سمجھیں اور دنیا اور آخرت کے بننے کا سبب سمجھیں. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی تو ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین.